بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھاک ہوں۔ آج میں آپ سے جو ہے وہ ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ اہم موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہے وظائف کے حوالے سے۔ آج کل بہت زیادہ معاشرے کے اندر یہ چیز چل رہی ہے کہ وظائف کا ایک بہت زیادہ چرچا چل رہا ہے اور وظائف کا ایک بہت زیادہ معمول معاشرے کے اندر چل رہا ہے کہ ہر کوئی جس کو دیکھو بھائی وہ وظائف کے بارے میں جو ہے پوچھتا رہتا ہے کہ بھائی میرا یہ کام نہیں ہو رہا، وظیفہ بتا دیجیے، میرا یہ کام نہیں ہو رہا، اس کے حوالے سے مجھے کچھ وظائف بتا دیجیے۔ تو جو ہے بعض علماء جو ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ سخت رد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ کن چکروں کے اندر جو ہے لوگ پڑے ہوئے ہیں اور مجھے ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ہے علماء جو ہے وہ ان کو وظائف دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو علماء یہ بات ارشاد فرماتے ہیں تو ان کی بات جو ہے اس حد تک بھی ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی عوام جو ہے وہ دعاؤں سے ہٹ گئی ہے اور اس سے بھی ان وظائف کے چکر میں پڑ گئی ہے کہ وظیفہ دے دیجیے، وظیفہ دے دیجیے۔ تو ایسا تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حد تک ان کی یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ان کو تھوڑا سا نرمی کا پہلو بھی رکھنا چاہیے۔ آپ بالکل جو ہے نا وظائف کا رد نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ بات باقاعدہ سنی ہے، جو میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بعض ایسے حضرات ہیں جو بالکل وظائف کا رد فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی وظائف کی طرف تو جانا ہی نہیں چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اور وہ پھر اس بات کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے بتا دیں جو وظائف کا جو سلسلہ ہے تو یہ کون سا قرآن حدیث سے ثابت ہے اور کون سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان کے زمانے کے اندر کون سا مطلب یہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں کون سا ان سے ثابت ہے۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اس کے بعد صحابہ کرام کا دور، اس کے بعد میں تابعین تبع تابعین کا دور، تو بہت سارے تابعین تبع تابعین سے ہمیں بہت سارے وظائف ملتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں جو بڑے بڑے ہمارے علماء کرام ہیں تو وہ بھی اگر کوئی اپنی مشکل لے کے آتا ہے اور ان سے مشورہ کرتا ہے حضرت میں جو ہے اس مشکل کے اندر بڑا پھنسا ہوں آپ مجھے بتا دیں، تو وہ اس کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ بھائی یہ وظیفہ اتنی دفعہ پڑھ لو اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ کرے گا۔ تو یہ کیا بات ہے بھائی؟ بعض تو بالکل رد کر رہے ہیں وظائف کا اور یہ جو ہے وظیفہ بتا رہے ہیں۔ تو بھائی میرے بات یہاں پر یہ میرے بھجن میرے دوستوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں، لیکن بعض ایسی ہوتی ہیں جو آزمودہ ہوتی ہیں، جو تجربے سے ثابت ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے دیسی ٹوٹکے ہوتے ہیں، گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں، علاج کے حوالے سے بہت سارے ایسے ٹوٹکے ہوتے ہیں جو ہمیں پہلے نہیں ملتے، لیکن بعد میں لوگوں نے اس کے حوالے سے کچھ ایکسپیریمنٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس حوالے سے کچھ انہوں نے تجربات کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ان کا تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے اس میں وہ اپنا مقصد پا لیتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی اس کو وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے یہ کام کر لو، یہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا فرمائیں گے، انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ تو یہ دیسی ٹوٹکی یہ تو نہیں ہے نا کہ حضور کے زمانے سے صحابہ کے زمانے سے اس کے زمانے سے ثابت نہیں، لیکن بعد کے اندر لوگوں نے اس کے حوالے سے کچھ تجربے کیے تو وہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ اسی طرح وظائف جو ہے وہ صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن بعد میں علماء کرام تابعین تبع تابعین کا جو دور تھا اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ جو ہے اسماء کرام جو اللہ تعالیٰ کی مبارک اسماء ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اسماء ہے، قرآن کریم کی جو ہے بہت ساری آیات ہیں، انہوں نے اس حوالے سے اس کو کیا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کو اتنی دفعہ ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ایک نام ہے الرزاق، انہوں نے کہا کہ اس کے حوالے سے مفید ثابت ہو سکتا ہے، الوہاب اس کے حوالے سے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو انہوں نے اس کی تعداد مقرر کی اور اس کو پڑھنا شروع کیا تو ان کو اس کا فائدہ ہوا۔ تو فائدہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا، ٹھیک ہے بھائی انہوں نے اب لوگ اس حوالے سے جو ان کے پاس آتے گئے تو انہوں نے اس کو بتایا کہ بھائی یہ وظیفہ اتنی دفعہ پڑھ لو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب کیا ہوا، انہوں نے ان کو جو مقصد حاصل ہوا، ان کو جو فائدہ ہوا، انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، لوگوں نے کیا، لوگوں نے اس کا فائدہ پایا، اب لوگوں نے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا۔ تو یہ چیز چلتی آگے آ گئی اور آج سے چلی آ رہی ہے۔ تو یہ بات آج کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ ہم بالکل یہ جو منع کر دیتے ہیں کہ وظائف نہیں کرنے چاہیے تو یہ بات بھی غلط ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے کہ ہم بالکل یہ وظائف کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں بھی مجربات ہیں، تجربات سے، علماء کرام کے مشاہد کے تجربات سے ان کو فائدہ ہوا، انہوں نے عوام الناس
میں اس چیز کو عام کر دیا. ہاں ہمارے علماء کرام یہ بات ضرور فرماتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی وظیفہ اگر کیا جائے تو اس کے بعد ضرور دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. اصل ہمارا جو مقصود ہے وہ دعا ہے, یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. کوئی بھی کام ہو کچھ بھی ہو, اصل چیز کیا ہے, مقصود دعا ہے. تو آپ کوئی بھی وظیفہ کریں, آپ قرآن کریم کی کوئی سی بھی آیت جو اگر آپ کو دی جائے آپ اس کا معمول بنائیں, اس پر عمل کریں, اور جو ہے اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی مبارک اسماء میں سے کوئی بھی اسم گرامی اگر دیا جائے اور آپ اس پہ عمل کریں, اس کو آپ معمول بنائیں, اس کو تعداد آپ کو دی جائے, اس تعداد کے حوالے سے آپ پڑھیں, تو ضرور بھی ضرور دعا لازمی کیا جائے. دعا کے بغیر تو معاملہ بالکل نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ایک دعا ایک طاقت ہے. اللہ تعالیٰ جو چیز آپ کو عنایت کریں گے وہ ایک تو وہ جو آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام لے رہے ہیں, اس کی طاقت, پھر ایک دعا کی طاقت. جب یہ طاقت مل جائے گی تو انشاءاللہ جس مشکل کے لیے آپ وہ وظیفہ پڑھیں گے اور جس چیز کے لیے, جس مقصد کے لیے پڑھیں گے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو کامیاب کر دیں گے. جو چیز آپ چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ چیز آپ کو عنایت کر دیں گے. تو آخری جو ہے بات میری یہی ہے کہ بھائی بالکل انکار نہیں کرنا چاہیے وظائف کا. اگر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام نے فلاں چیزوں کے وظائف بتائے ہیں, تو آپ سے لوگ اگر پوچھنے آئے تو آپ ان کو وہ وظائف دے دیجیے اور بتا دیجیے. ہاں آخر میں آپ ضرور زور اس بات پہ ہو کہ ان کو آپ دعا کا لازمی کہیے کہ بھائی اصل جو چیز ہے وہ دعا ہے. دعا کے بغیر جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ناتمام نامکمل ہے. اگر آپ نے دعا نہیں کی, آپ نے وظیفہ کر لیا اور اس کے بعد آپ نے دعا نہیں کی تو پھر وہ اثر ہی نہیں ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو پڑھنے پڑھانے کا کچھ بھی دیا جائے وظائف کے اعتبار سے, تو آپ اس کے آخر میں دعا ضرور کیجیے اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے آپ کو وظیفہ دیا گیا اور جو مقصد آپ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. واقعی دعوانا